السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید الفطر جو ہے بالکل قریب ہے، اور ایک عمل جو ہم عید کے دن کرتے ہیں یعنی قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کیا قبرستان میں عید کے دن جانا صحیح ہے یا غلط؟ کیا ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اور قبرستان میں پہنچتے ہی ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے بارے میں آج آپ کو بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، یعنی قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، مگر اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ کیا فائدہ ہے قبرستان میں جانے کا؟ کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا کی طرف سے دھیان ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی ہمیں آخرت کی فکر کا پیدا ہو جانا، یہ چیز اس سے پیدا ہوگی جب آپ قبر کی زیارت کریں گے۔ اول بار منع کر دیا تھا، جائز نہیں تھا پہلے شریعت میں، اس کے بعد میں حکم آ گیا، پھر جائز ہو گیا، پھر آپ نے اجازت دی کہ آپ جو ہے قبرستان میں جا سکتے ہیں اور آپ جو ہے قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ آگے مسئلہ کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کرنا یعنی ان کو جا کر دیکھنا مردوں کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ بہت سی جگہ عورتیں جاتی ہے، قبرستان میں جاتی ہے، جو بالکل ناجائز ہے۔ عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، مردوں کے لیے جانا مستحب ہے، بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک بار قبروں کی زیارت کریں، اور زیادہ بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ یعنی ویسے تو آپ کسی بھی دن قبر کی جا کر زیارت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن کا انتخاب کریں۔ جمعہ کا دن افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ آپ جو ہے جمعہ کے دن ایک اپنا روٹین بنا لیں کہ مجھے جمعہ کے دن قبرستان جانا ہے اور قبروں کی زیارت کرنی ہے، مجھے وہاں فاتحہ پڑھنی ہے، جو بھی پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ کر ایصال ثواب مجھے کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے بڑے بڑے اللہ والوں کی قبریں ہیں، جیسے حضرت اشرف علی تھانوی کی قبریں ہیں، اسی طرح سے جلال آباد میں مفتی مسیح اللہ خان صاحب کی قبریں ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے اللہ والے ہیں جن کی قبریں ہیں۔ آپ وہاں جا سکتے ہیں، اس نیت سے، اس ارادے سے سفر بھی کر سکتے ہیں، سفر کرنا جائز ہے۔ لیکن آگے کیا لکھا؟ جب کہ کوئی عقیدہ اور عمل خلاف شرع نہ ہو، یعنی وہاں جانے سے آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ میرا وہاں جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یا میرا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے وہاں جانے سے حل ہو جائے گا، میری فلاں مراد ہے وہ وہاں جانے سے پوری ہو جائے گی، یہ آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دماغ میں نہ ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں جانے سے میری مراد پوری ہوگی، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ والے تھے، اچھی بات ہے، آپ ان کی جو ہے قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کریں، فاتحہ پڑھنے کی نیت سے سفر کریں، لیکن کوئی ارادہ اور کوئی مراد لے کر وہاں نہ جائیں کہ میری مراد وہاں سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہر کام کے کرنے والا صرف اللہ ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر کام کے کرنے پر قادر ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ عقیدہ غلط نہ ہو، ارادہ آپ کا غلط نہ ہو۔ جیسا کہ آج کل عرسوں میں مفاسد ہوتے ہیں، عرس بڑھتے ہیں، قبروں پر میلے بھرتے ہیں، وہاں الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، تو اس سے آدمی جاتا ہے ثواب کے لیے اور زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی موقعوں پر جانے سے پرہیز کریں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، جب قبرستان میں داخل ہو تو وہاں کے سب اہل قبور کی نیت کر کے، سب کی، قبرستان والوں کی سب کی نیت کر کے ان کو سلام کریں۔ کیسے سلام کریں؟ جیسے عام طور سے ہم سلام کرتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ قبر والوں کا سلام الگ ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ان الفاظ میں آپ کو سلام کرنا ہے، سب کی نیت کر کے، ہر قبر پر جا کر الگ نہیں، بلکہ سب کو ایک ساتھ سلام کرنا ہے، اور سب کو ایک بار سلام کرنے سے سلام ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی جاننے والے کی قبر پر گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، وہ میت اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو سلام کا جواب دیتا ہے، اگرچہ اس جواب کا سلام کرنے والے کو اس کا جواب نہیں سنتا، یعنی سلام کرنے والے کو اس کی آواز نہیں آتی۔ تو حدیث سے ثابت ہو گیا
کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں قبرستان میں، اپنا عزیز اقارب ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، اور اس کی قبر پر جا کر ہم نے سلام کیا تو باقاعدہ ہمارا سلام اسے سنتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، لیکن اس کے جواب کی آواز ہمارے پاس تک نہیں پہنچتی، نہ ہمیں سنائی جاتی ہے۔ آخری مسئلہ، سلام کے بعد قبلے کی طرف پشت کر کے، یہ مسئلہ بھی بہت لوگوں میں عام مشہور ہے۔ کوئی کہتا ہے جی قبلے کی طرف کو رخ کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی پیروں کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے سر کی طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ تو آج یہ میں مسئلہ صاف آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ آپ کو جب قبرستان میں جا کر میت کی قبر پر کھڑا ہونا ہے تو آپ کو جو ہے اپنی پشت، اپنی پیٹھ جو ہے یہ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف کرنی ہے اور منہ قبر کی طرف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ تو پڑھ تو کچھ بھی سکتے ہیں، آپ سے جو بھی یاد ہو، قل هو اللہ انا اعطینہ، جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بتایا گیا ہے مثلا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ آپ 2 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مرتبہ مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چاروں قل پڑھ لیں، چاروں قل نہیں آتے تو صرف آپ جو ہے قل هو اللہ کی صورت جو ہے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر سورہ یاسین یاد ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ تبارک الذی، سورہ الف لام میم سجدہ، یعنی جتنے بھی آپ میں ہمت طاقت ہو یا جتنا آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ میں، آپ اتنا پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ بس اتنا کہنا ہے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبر والے کو پہنچا دے، یا سب کو پہنچانا ہے، یا اللہ سب قبرستان والوں کو پہنچا دے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی روح کو اس کلام الہی کا ثواب پہنچا دے، سب کو پہنچ جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے والد کو، دادا کو، کسی ایک کو ہی پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا نام لے دیں، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے دادا کو یا میرے والد صاحب کو یا میری والدہ کی روح کو پہنچا دے، بس پہنچ گیا۔ اتنا کہنا کافی ہے۔ اگر زبان سے بھی نہیں کہا، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو دل میں سوچنے سے بھی آپ کا ثواب انہیں پہنچ جائے گا۔ تو امید ہے کہ آج کے یہ مسائل آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔